خاطر توازہ جو اور تحفہ جات پچھلے سال انہوں نے جو لیے وہ 8 کروڑ 96 لاکھ 99 لاکھ 62,000 روپے یہ خاطر توازہ. اور اب انہوں نے جو رکھا ہے وہ پھر رکھا ہے 58 لاکھ. پھر خاطر توازہ ہاؤس پہ اس کے لیے پچھلے سال انہوں نے 54 لاکھ لیا 54. اور اس سال آپ نے ان کے لیے رکھا ہے پھر 27 لاکھ. لیکن جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف آئے جو درویش وزیر اعظم ہیں. درویش وزیر اعظم کے بارے میں بڑے اچھے شعر لکھے جناب پروفیسر صاحب نے اپنے بجٹ بک میں. میں ان کے بارے میں اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک ہی پڑھتا ہوں, سلطانی بھی ہے جاری ہے, درویشی بھی ہے جاری. اب پتہ نہیں کس کس کی ہے جاری, مجھے نہیں علم. لیکن جو یہ بات ہے ذرا دیکھیے, بین الملک دورہ جات پہ 2011 اور 12 میں جناب وزیر اعظم نے 1 کروڑ 57 لاکھ روپے استعمال کیے. ابھی آپ نے ان کے لیے 25 لاکھ روپے رکھے ہیں. اضافہ جو ہوا 1 کروڑ 32 لاکھ روپے اضافہ آپ نے مہیا کیا ہوا. یہ پچھلے سال میں سے ذکر کر رہا ہوں, اس میں اور کوئی وزیر اعظم نہیں آتا, یہی وزیر اعظم صاحب ہے. سیکرٹ فنڈ جو پچھلے سال جو تھا 2011-2012 میں وہ تھا 3 کروڑ 37 لاکھ اور وہ انہوں نے خرچ کیا. اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ کدھر انہوں نے خرچ کیا, ادھر میرے بھی بات چلتے ہیں, آپ کے بھی چلتے ہیں, باقی لوگوں کے بھی چلتے ہیں. لیکن آج آپ نے 50 لاکھ رکھے, اس میں اضافہ 2 کروڑ 87 لاکھ روپے کا اضافہ, یعنی آپ نے ری اپروپریٹ کر کے جو ہے وہ اپنے ریکننگ ایکسپینڈیچر میں سے ان کے لیے یہ مسائل جو ہے وہ مہیا کیے. اور یہ خاطر توازہ گفٹ اس کے لیے انہوں نے رکھے جناب 7 کروڑ, پچھلے سال 7 کروڑ 23 لاکھ 74 ہزار, اور اس سال آپ نے رکھا 2 کروڑ 6 لاکھ 24 ہزار. اضافہ آپ نے اس میں کیا ہے, پچھلے سال انہوں نے جو اضافہ کیا یعنی اضافی بجٹ مانگا وہ 5 کروڑ 17 لاکھ 50 ہزار. یہ ہے آپ کی کفایت. صرف 2 ایریاز میں نے ڈیفائن کیا, باقی ایریاز کو مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا. جناب اسپیکر, مجھے پڑھنے کا موقع صرف صدر ریاست اور جناب وزیر اعظم ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کفایت شاری کتنی کی, اور انہوں نے اس قوم اور ملت کے پیسے سے اور لوگوں کے ایکسچیکر سے جو ہے انہوں نے کتنی جو ہے وہ جناب. اور پھر کہتے ہیں جناب ہم نے بیرون ملک دورہ جات کیے تو ہم نے انویسٹمنٹ لائی ہے. یقیناً آپ نے انویسٹمنٹ لائی ہوگی, لیکن وہ ہیومن ریسورسز جو آپ لے کے آئے اور پتہ نہیں کس میں آئے, پاؤنڈ اسٹرلنگ میں آئے یا کسی اور میں آئے, لیکن اسٹیٹ کے ایکسچیکر میں ایک پیسہ نہیں گیا. کسی نے آپ کے اوپر اعتماد نہیں کیا. کسی ایک ایریا میں بھی آپ نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ برطانیہ سے, یورپ سے, امریکہ سے, گلف اسٹیٹ سے آپ نے نہیں لیا. ہاں دریامد کیے وہ لوگ جن کو آپ نے جو ہے وہ جو آپ کے ہوسٹ ہوتے ہیں اور جن کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی لبریشن سیس میں ابھی جو آپ ٹیکسس لاگ لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر الگ بحث کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی, اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کفایت شہری اپنائیں. اور بہت مہربانی جناب والا مجھے کنکلوڈ میں کرنے جا رہا ہوں, لیکن مجھے صرف آپ نے ہلکے کی صرف میں ایک لائن پڑھنا چاہوں گا. جناب وزیر خزانہ اگر نوٹ فرمائیں گے تو چونکہ میں لوگوں کا نمائندہ بھی ہوں, پارٹی کا بھی نمائندہ ہوں, لوگوں کا نمائندہ ہوں, اس ایوان کا بھی نمائندہ ہوں, لیکن میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کسی نے کہا جی کہ ہم پہ بھی بخشش ہو ایک حرف تسلی کی, کبھی ہم کے لیے پھرتے ہیں تیری یادوں کے افسانے. ہم پہ ہماری طرح ذرا نظر دوڑائیں کہ پیپر میں اتفاق کی بات جناب اسپیکر پھر مجھے بات یاد آتی ہے, وزیر اعظم آزاد کشمیر پچھلے جو تھے گزرے وہ پیپر نہیں گئے. ابھی بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نیلم سے لے کے کوٹلی تک نیپر تک وہ آئے ہیں, لیکن پیپر نہیں گئے. پتہ نہیں پیپر میں کیا بات ہے کہ پیپر کی طرح رخ کرتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ میرے بھائی جو ہیں وہ پیپر سے تعلق رکھتے ہیں, برنالہ ان کا حلقہ ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ ذرا غور کریں ان کی طرف. پیپر ضلع میں بھی جائیں, پیپر میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفس قائم نہیں کیا گیا, آپ نے حویلی پہ بنا دیا, کیونکہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ حویلی سے تعلق رکھتا تھا, آپ نے حویلی پہ بنا دیا, پیپر میں نہیں بنایا. پیپر آپ نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز باغ میں بنائی ہیں, مظفر آباد میں بنائی ہیں, میر پور میں بنائی ہیں, راولہ کوٹ میں بنائی ہیں, آپ نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے ہیں. میں ان فنڈز کی طرف نہیں جاؤں گا, میں کہتا ہوں ضرور دیں, لیکن پیپر میں بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں, بلندری میں بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں. پھر باقی اضلاع کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ یہ جو پیکج ہے یہ سب اضلاع کے لیے برابر ہونا چاہیے.
یہ سب کے لیے برابری جو ہے، برابری کی سطح پہ آپ 80% آپ نے رکھا ہوا اور 20% ایریا، 80% پاپولیشن، آپ ذرا غور کریں کہ آپ کیا وہ کام پورا کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کو غور کرنا چاہیے. سول ڈیفنس کا دفتر ممبر میں نہیں بن سکا، وہ بلڈنگ بنانی چاہیے. یہ جو AJK-MSRIP پروجیکٹ تھا اس میں ایک سڑک تھی، ایک ممبر میں جو ہے وہ سنگڑ پہ نالا تھا، وہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے. 2 سال میں کام ابھی تک اس کے اوپر باقی شروع نہیں کیا گیا، وہ مکمل کروائے. کاسناتر تھا باسر 26 کلومیٹر روڈ تھی، یہ مکمل کی ہے. DHQ میں جناب والا DHQ ہاسپٹل، جناب وزیر صحت کی توجہ چاہتا ہوں کہ بھبر میں 5 سال سے DHQ ہاسپٹل میں کوئی عملہ نہیں دیا گیا. آدھا عملہ ہے ہمارا، جو ریکوائرڈ عملہ تھا آدھا عملہ ہے. ایک طرف تو آپ جو ہے وہ گنگا بہا رہے ہیں کہ آپ ہزیرہ میں جاتے ہیں تو اعلان نہیں کرتے، لیکن حویلی میں جاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں. آپ نکیال میں جاتے ہیں تو اعلان نہیں کرتے، لیکن آپ چڑھائی میں جاتے ہیں تو اعلان ہی اعلان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے.